ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی محبت ہے کہ آپ تمام سوشل میڈیا پر ہمیں فالو کرتے ہیں اور اسی نام سے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پسند کرتے ہیں ہمارے پروگرام کو۔ آج کا ہمارا سیگمنٹ بروز جمعہ ہوتا ہے عوامی عدالت۔ عوامی عدالت میں کوئی نہ کوئی عوامی نمائندے موجود ہوتے ہیں اور آپ کرتے ہیں ہمیں لائیو کال۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان چشتی، جن کا تعلق ہے N2250 سے، MNA ہے MKM پاکستان سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ فرحان بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں ماشاء اللہ سے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ فرحان بھائی کل ایک پریس کانفرنس دیکھنے میں آئی MKM پاکستان فاروق ستار صاحب کی طرف سے، اور کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ہمارا پروگرام بھی اسی ٹاپک پر ہوتا ہے، تو آپ تھوڑا سا اپنی زبانی بتائیں کہ اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، پریس کانفرنس تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی ہم نے کتنی بہیورہ مل کے میٹنگوں میں سب کچھ بتایا، سمجھایا نہیں، تو پھر اس کے بعد پھر آخری ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو بتانے کا کہ پریس کانفرنس کے تھرو سن لیں، ویسے نہیں سن رہے، پریس کانفرنس کے تھرو سن لیں کہ بھائی یہ ہمارا پیغام ہے، کہ ورنہ دیکھیں شہر کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ ہاں، شہر کا جو معاملہ ہے آپ کے سامنے، K4 آپ کے سامنے ہے، گرین لائن آپ کے سامنے، BRD آپ کے سامنے ہے، کیا حال ہے، سیوریج کا نظام دھرم برہم ہے، انفراسٹرکچر بالکل شہر کا ختم ہوا ہے۔ آپ دیکھیں میٹروپولیٹن سٹی کا یہ حال ہے، اگر جب یہ شہر ہی جو کہ آپ کو 65% ریونیو دیتا ہے پورے ملک کو اور 95% ریونیو سندھ کو دے رہا ہے، اس کا یہ حال ہے، تو اس وجوہات کی وجہ سے پریس کانفرنس کی ہے۔ آنے والے وقتوں میں اگر یہ ہوش کے ناخن لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے جی، پھر احتجاجی تحریک بھی شروع ہوگی خالد مقبول بھائی کی ہدایت پہ آگے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، زبردست۔ اچھا فرحان بھائی، اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر MKM ویسے تو 3-4 حصوں میں اور 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، تو کیا جو اس وقت دوسرا حصہ ہے وہ بھی اس اگر مظاہرے ہوتے ہیں یا آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں سندھ حکومت کے خلاف یا وفاق میں جا کے کوئی بات رکھتے ہیں، تو کیا دوسرا دھڑا آپ بھی کہہ سکتے ہیں اس وقت MKM پاکستان کے اندر جو الگ ایک پریس کانفرنس کرتے نظر آ رہے ہیں یا ایک الگ وے میں جاتے نظر آ رہے ہیں، تو خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال ساتھ بیٹھے نظر آئیں گے یا الگ الگ؟ جی بالکل۔ دیکھیں سو کال لوگوں کا ذہن، لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمارے بہت سارے دھڑے ہیں، لیکن اس چیز میں ہم سب ایک ہیں۔ شہر کی ترقی کے لیے، سندھ کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب ایک ہیں، ایک پیج پہ ہیں، اس میں تو کوئی وہ نہیں۔ ہاں جمہوریت میں ہے، چیزیں ہوتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہیں، وہ ہو رہی ہیں، اور اس میں تو بالکل وہ نہ رکھیں، اس میں سب ہم ایک ہیں، ایک پیج پہ ہیں۔ انشاءاللہ خالد مقبول بھائی کی قیادت میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جب احتجاجی تحریک شروع ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ، اور یہ ہونی ہی ہے انشاءاللہ۔ بالکل زبردست۔ اچھا یہ بتائیں کہ K21 نیوز نے برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے ہوسٹ ڈاکٹر فہیم نے ایک پروگرام شروع کیا K21 نیوز پہ، جس میں ہم ایوری فرائیڈے سیٹرڈے عوامی مسائل لیتے ہیں کچھ، یعنی سیٹرڈے ہمارا جو دن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کوئی بھی کاروباری حضرات پاکستان سمیت دنیا بھر سے اپنی پروڈکٹ کی تشہیر فری آف کاسٹ ہمارے پروگرام میں کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستانیوں کے لیے پوری دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے سوشل میڈیا پر بھی ریکارڈڈ پروگرام پوسٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح فرائیڈے کو عوامی مسائل پورے پاکستان سمیت دنیا بھر سے اگر آپ کو کوئی بھی پاکستانی اداروں سے، حکومتی اداروں سے کوئی بھی مسائل ہو تو آپ شکایت کرتے ہیں، لائیو کال کرتے ہیں عوام، تو اس پروگرام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ جو ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہے، چھوٹی سی ایک محنت ہے، چھوٹی سی ایک نہیں، کاوش ہے، یہ تو اس کا بہت کچھ فائدہ اچھا ہوگا؟ ہے، بہت اچھا ہے، یہ تو ہونا چاہیے، اور یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے کہ آپ ہی لوگوں نے اجاگر کرنا ہے عوامی مسائل اور عوام کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو شکایتیں ہوتی ہیں وہ عوامی نمائندوں تک پہنچے،
اور جن کے ہاتھ میں پاور ہے اس کو سالو کرنے کی اور ہونا چاہیے، اور یہ تو بہت اچھی ہے، خوش آئند چیز ہے، اور ایسے پلیٹ فارم تو ہر چینلز کو کرنے چاہیے، اور یہ اچھا قدم ہے، اور اس کو آپ کنٹینیو رکھیے گا، ماشاء اللہ، بہت فرحان بھائی اچھی چیز ہے۔ اس وقت میں متحدہ عرب امارات میں موجود ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں نے آنا ہے پاکستان۔ ہم یہ بالکل چاہتے ہیں کہ یہ عوامی عدالت کراچی کے ہر علاقے میں لگائی جائے، کم سے کم جتنے ایم این ایز بہترین موجود ہیں ہر علاقے میں لگائی جائے۔ تو کیا MKM پاکستان اس میں کوآپریٹ کرے گی کہ آپ کے جتنے منتخب نمائندے ہیں یا جہاں سے جی جی منتخب نہ بھی ہوئے وہاں آپ کے جو امیدوار تھے جنہوں نے الیکشن لڑے، یا آپ کے جی دیگر جی جو علاقے کی جو انتظامی کمیٹی ٹائپ کہلاتے ہیں، یونٹ اور سیکٹر ٹائپ، تو سوری کیا آپ بالکل لوگ عوامی عدالت میں K21 کا اور برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم کا ساتھ دیں گے؟ ضرور جی، بالکل بالکل، ہم عوامی لوگ ہیں، عوام کے بیچ میں ہیں، یہ تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی اور خوش آئند بات ہے، آپ آئیں، اور انشاءاللہ ہمارا کوآپریٹ آپ کے ساتھ رہے گا، جب بولیں گے آپ انشاءاللہ ہم ریڈی ہیں آپ کے لیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، ایک کالر ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نوت نواز سے بات کر رہا ہوں، اور یہاں پر تقریباً جو میرے ریلیٹیو ہیں اور دوسرے جو دوست احباب ہیں آپ کا شو بڑا پسند کرتے ہیں۔ آپ جو علاقائی وائز کو جو ہے جو آپ نیوز لیتے ہیں انشاءاللہ وہ بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے، تو ہم آپ کے بڑے مشہور ہیں کہ آپ جو ہے علاقائی وائز ہے وہ آپ نیوز جی فہم جی جی، بہت شکریہ۔ دانیال نام بتایا آپ نے؟ جی 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 اچھا دانیال بھائی یہ بتائیے گا، نارتھ میں جو سمجھ پایا ہوں آپ کی آواز کہ نارتھ سے بات کر رہے ہیں آپ، نارتھ کراچی آئی تھی؟ جی 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 اچھا، نارتھ کراچی کے اندر کوئی ایسے مسائل جو آپ اجاگر کرنا چاہتے ہو اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہو؟ جی فہم بھائی، ایکچولی میں دیکھ رہا ہوں آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہا ہوں، اور آپ کا پروگرام جو ہے دیکھتا ہوں میں ابھی جو ہے جیسے کہ MNA صاحب آئے ہوئے ہیں تو جن کے سامنے اور مقامی والا کے سامنے میں اپنے جو ہے وہ ایریے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو جو اوور آل سچویشن کراچی کی جو ہے بہت ہی جو ہے وہ خراب چل رہی ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن خاص طور پہ کیونکہ میں اپنے علاقے سے جو ہے ساری جو ہے معاملات کو جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو میجر جو ایشوز ہیں ہمارے جو ایریا میں وہ ہے انفراسٹرکچر کے۔ مثال کے طور پہ کہ کہیں بھی ہمارے یہاں کی گلی میں پانی نہیں ہے، تو کہیں جو ہے وہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کہیں گلیوں کا مسئلہ ہے، کہیں اسٹریٹ کرائم وغیرہ کے معاملات ہیں۔ تو مطلب اوور آل سچویشن جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم جو ہے بالکل ہی جو ہے وہ سیٹسفائڈ ہوں کہ جی نہیں بھی کام نہیں ہے، کام ہوا ہے، لیکن جس طریقے سے اب تک سے جو کام ہو جانا چاہیے تھا وہ کام تقریباً نہیں ہے۔ کام یہ مانا جاتا ہے کہ جی کام کیا ہے کہ سرکار کی طرف سے MNA صاحب بھی جو ہے بڑے مشہور ہیں، انہوں نے بھی جو ہے محنت کری ہے، لیکن ہمارا جو ہے مطالبہ یہ ہے کہ جو کام اب تک ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پائے، جو ہم نے جو ایکسپیکٹیشن کی ہوئی تھی، مثال کے طور پہ ووٹ دیے تھے، لمبی لمبی لائنوں میں لگ کے جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے ووٹ دیے تھے، اس کا حق ابھی تک جو ہے اوور آل کراچی میں بھی جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے وہ آیا نہیں کرا ہے اب تک، یا پتہ نہیں کرنا نہیں چاہتے، یا پتہ نہیں نیت نہیں ہے کرنے کے لیے، یہ تو اللہ ہی جانے۔ لیکن جو ہمارے مسائل تو بتائیں، مسائل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کیا ایکسپیکٹیشن تھی آپ کی؟ اسٹریٹ کرائم جو ہے ابھی تک جو ہے وہ مکمل طریقے سے نہیں ختم ہو سکی۔ کوئی علاقے کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم تھانے جاتے ہیں تو تھانے میں جو ہے اب تک وہی ریت چلی آ رہی ہے کہ جب تک کہ آپ کسی تھانے دار کو 500,000 روپے کا منہ دکھائیں گے نہیں تو وہ کام کریں گے نہیں۔ تو اب تک ایسے ہی جو معاملات چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم ان معاملات سے ابھی تک باہر نہیں نکلے ہیں، اور کب نکلیں گے یہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ یہ اب ان جو پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہیں یا ہمارے ایریے کے جو ہے وہ MNA یا MPs ہیں، ان سے ہی آپ پوچھیں کہ یہ معاملات سے ہم کب نکلیں گے، کب تک ہم جو ہے یہ اینٹلیسٹ کے دور میں جیتے رہیں گے۔ دنیا جو ہے وہ چاند پہ چلی گئی ہے اور ہم جو ہے ابھی تک چاند پہ کیا ہم زمین پہ جو ہے پہنچے بھی نیچے ہی جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں فہیم بھائی۔ جی MNA صاحب کیا کہیں گے؟ مجھے بھائی کی آواز، میرے پیارے بھائی کی آواز ہے نا بڑی ایکو ہو رہی تھی، تو مجھے بتائیں گے کیا بات بول رہے صحیح ہے؟
ابھی بہت جی جی آواز جی میں وہ آ رہی ہے، ویبریشن بہت ہے جی۔ فرحان بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ نارتھ کراچی سے ان کا تعلق ہے اور سوری تھانہ کلچر سے دوبارہ؟ بڑا پریشان ہے. نارتھ کراچی سے ان کا تعلق ہے، جی جی، تھانہ کلچر سے پریشان تھے تھانہ اور تھانہ کہتے کلچر، ہیں کہ جی تھانہ کلچر، ہاں ہاں اور یہ کہتے ہیں جی کہ علاقے میں ترقی یعنی چھوٹے موٹے کام تو ہوئے ہیں مگر جو امیدیں تھیں، جو وعدے کیے گئے تھے الیکشن کے موقع پر، پانی کے جی مسائل، جی، گیس کے مسائل، ہاں بجلی کے مسائل، اچھا، یہ سارے ہاں ہاں مسائل ہاں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ٹوٹی ہوئی سڑکیں موجود ہیں، بہت ساری چیزیں، ہوں، انفراسٹرکچر جو ہے اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا. چند ایک جگہوں پہ کام ہوا ہے تو ہوا ہے. کچھ یہ ذکر کر ہاں رہے تھے کہ انڈا موڑ کے پیچھے والے روڈ ایک عرصہ دراز سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور جی جی، جو آپ کو جو ہے وہ ہاں سنجانی سے ہاں ملاتے میں ہیں اس پہ نہیں بالکل اس میں کلندریا کوئی چوک دو کے رائے پاس. نہیں، میرے بھائی کی جو بات ہے وہ بالکل بجا ہے، اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت جو ہے 18 سال کا یہ بگاڑ تھا. ڈیفینیٹلی یہ کام جماعت اسلامی کا تھا، ٹاؤن کا تھا اور سٹی گورنمنٹ کا تھا، ہے نا، اور ہے. لیکن الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان نے پہلے بھی کام کر کے دکھایا، آپ کو پتا ہے، سب جانتے ہیں، مصطفیٰ اقبال بھائی کے دور میں، فاروق ستار بھائی کے ٹائم میں کام ہوا ہے اس شہر میں، ہے نا، یہ دو ٹائموں میں ہی شہر میں کام ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ابھی فنڈ آیا ہے، انشاءاللہ آگے اور فنڈ آ رہا ہے ایم کیو ایم پاکستان کا فیڈرل سے. اسے صوبہ سندھ تو جو ہے نا 18 سال سے سندھ گورنمنٹ تو جو ہے نا اس کو تو آپ کو پتا ہے سسٹم کے نام پہ وہ پیسے چلے آتے ہیں. اب تو یہ ٹاؤن واؤن یہ بھی آپ دیکھیں، ٹاؤن چاہے تو ابھی ان کو 2 ارب روپے ملے ہیں ای ٹی سی ایل کے، اس سے سوری سوئی گیس سے، جو کہ پورا شہر، پورا میرا علاقہ جو ہے انہوں نے نارتھ ناز آباد خود دیا تھا. تو یہ ایک بڑا بگاڑ ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں، اور رہا تھانے کا کلچر، بھائی نے بتایا مجھے تھانے کے جو معاملات ہیں، پولیس کے جو معاملات ہیں، دیکھیں جب لوکل پولیس نہیں ہوگی، لوکل پولیسنگ نہیں ہوگی تو یہ چیزیں بگاڑ آتے ہیں. لیکن کہیں کہیں جہاں جہاں چیزیں ہوتی ہیں ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں اپنے اس پہ آئیں گی. یہ جو بگاڑ 18 سال کا ہے، جو مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنا ہوا تھا، اس کو آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا صحیح کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ. فکر نہیں کریں، نا امید نہ ہو، نا امیدی کفر ہے، اور انشاءاللہ اچھا ہوگا. اچھی امید رکھنی ہے، انشاءاللہ مل کے ہم سب، آپ مل کے ہم اچھا کریں گے انشاءاللہ، اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، اور انشاءاللہ اپنے نارتھ ناز آباد کو، انشاءاللہ نارتھ کراچی کو انشاءاللہ. ہیلو، سنتے رہیں گے کہ آپ جو ہے وہ معاملات کو ایسے ہی کہ وہ کے ایم سی ڈالتی ہے بلدیہ پہ، بلدیہ ڈالتی ہے صوبائی گورنمنٹ پہ، صوبائی گورنمنٹ ڈالتی ہے وفاقی گورنمنٹ پہ، ایک دیکھیں پارٹی دوسرے پہ. ہاں صحیح یہ بولے کلیم آپ، صحیح اللہ، بولے، شفیع اللہ، سمیع اللہ کب تک چلتا رہے گا کراچی کے ہاں مسائل کو لے کے؟ بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے. ایک اسٹرکچر ہوتا ہے نا، 3 ٹری آف گورنمنٹ ہوتے ہیں، فیڈرل، صوبہ اینڈ سٹی گورنمنٹ، ہے نا، یہ 3 اس پہ کام چلتا ہے. دنیا میں یہ فارمولا ہے نا. جو سٹی گورنمنٹ ہوتی ہے، جیسے نیو یارک کا میئر ہے، امریکہ میں آپ دیکھیں لندن کا میئر ہے، تو میئر کا کام ہوتا ہے کلیکشن بھی کرنا، جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں. 140A ہے پیپلز پارٹی کا میئر، آپ یہ دیکھیں، اور ہم فائٹ کر رہے ہیں ان کے لیے کہ بھائی اختیارات جو ہے ٹاؤن تک اور ڈسٹرکٹ تک دیے جائیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میئر تو پیپلز پارٹی کا ہے. ہم چاہ رہے ہیں سسٹم کو، جو اٹیسٹڈ سسٹم ہے جو کہ پوری دنیا میں چل رہا ہے، آپ وہ چیز کریں. اس کے لیے ہم جو ہے نا یہ محنتیں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ واقعی یہ آپ کی بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں آج کل، کہ بھائی وہ اس پہ ڈال دیتا ہے، وہ اس پہ ڈال دیتا ہے، لیکن بات صحیح ہے آپ کی کہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. لیکن اصول جو بنتا ہے اسی کو صحیح کرنا ہے کہ کوئی کسی پہ ڈالے نہ، جس کا جو کام ہو وہ کرے. میرا کام قانون سازی کرنا ہے، لیکن میں روڈیں بنوا رہا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. جس کا جو کام ہو وہ کرنا پڑے. جو کام وہ نہیں کر رہا تھا مجھے وہ کام کرنا پڑ رہا ہے، فیڈرل سے فنڈ لا کے، صحیح ہے نا. این ایف سی وارڈ میں پیسے سندھ کو مل جاتے ہیں ترقیاتی بجٹ کے، لیکن کیا ہے، لگتے نہیں ہیں، فائلوں میں لگ جاتے ہیں. فائلوں میں وہ روڈ 10 بار بن جاتی ہے، فزیکلی وہ روڈ نہیں بنی ہوئی ہوتی. تو ظلم یہ ہے. انشاءاللہ اسی نظام کو صحیح کرنے کے لیے ہم نے 140A پہ ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں ہمیں 140A دے دیا جائے. پورے ملک کے لیے ضروری ہے،
ورنہ صوبے اور پتہ نہیں کیا کیا بن جائے گا. تو میں تو یہ بولتا ہوں بھائی 140A کریں, ورنہ پھر وفاق کے حوالے کریں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو اینڈ آف دی ڈے آپ کو وفاق کے حوالے جانا پڑے گا. تو 140A کر لیں گے تو یہ بچت ہے اور قوم ملک کے لیے بہت اچھا ہے, پورے ملک کے لیے ہے سسٹم. یہ ہے انشاءاللہ چیزیں اچھی ہوں گی, انشاءاللہ امید اچھی رکھنی چاہیے. اور انشاءاللہ یہ کلیم اللہ سلیم اللہ نہیں ہونے دیں گے. 140A کا جو معاملہ ہم لا رہے ہیں, پھر کلیم اللہ سلیم اللہ نہیں ہوگا. پھر ہم اپنے ٹاؤن چیئرمین کو بھی پکڑ سکتے ہیں, ہم یو سی چیئرمین کو بھی پکڑ سکتے ہیں بلا کے کہ بھائی کہاں ہو, ہے نا, پھر ہم کر سکتے ہیں. یہ ہے انشاءاللہ اچھا ہوگا, انشاءاللہ نا امید نہ ہو, انشاءاللہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. جی بالکل. ہیلو. اچھا ہمارے پاس ایک لائیو کال موجود ہے, اس کو لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عالمگیر اورنگی ٹاؤن سے. عالمگیر بھائی بات کر رہے ہیں اورنگی ٹاؤن سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اورنگی ٹاؤن کیسا ہے ہمارا پیارا سا اورنگی ٹاؤن؟ اورنگی ٹاؤن تو بہت اچھا ہے, لیکن وہاں مسائل بہت ہیں. پانی نہیں ہے, بجلی اللہ. نہیں ہے, گیس نہیں ہے. ٹینکر والوں کے لیے پانی ہے, عوام کے لیے پانی نہیں ہے. برائے مہربانی گیس کی لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گیس نہیں ہے. بہت سارے مسائل ہیں, ان کو کوئی حل ہی نہیں کرتا. ووٹ لے کر آ جاتے ہیں لیکن کوئی حل نہیں کرتا مسئلے کو, پوچھنے نہیں آتے ہیں کوئی. سیوریج کی لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم لوگ کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں, کیونکہ ٹھیک ہماری ہے. تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. کس کے پاس جائیں گے؟ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. پانی خرید کر پیتے ہیں, گیس بھی خرید کر لائیں گے سلنڈر میں, کیا کریں؟ آپ ہی کچھ بتائیں کہ اب ہم لوگ کس کے پاس جائیں. عالمگیر بھائی اورنگی ٹاؤن کے کس علاقے سے ہیں آپ؟ میں اورنگی ٹاؤن ایل بلاک سے ہوں. آپ اورنگی ٹاؤن ایل بلاک سے؟ سیکٹر 11 ایل بلاک. سیکٹر 11 ایل بلاک. اچھا عالمگیر بھائی یہ بتائیے کہ پانی لائن میں بالکل بھی نہیں ہے؟ بالکل نہیں پانی آتا ہے. کبھی آ بھی جاتا ہے تو 3 مہینے کے بعد, وہ بھی پریشر نہیں ہوتا. گندا پانی آ رہا پریشر کے ہوتا ہے. بغیر تو بیکار ہے سب. ہاں, گندا پانی آ رہا ہوتا ہے. وہ جب گندا پانی ختم ہوتا ہے پھر پانی آنا بند ہو جاتا ہے. اور یہ بتائیے گا کہ پھر پانی ٹینکروں سے ڈلواتے ہیں آپ؟ جی ٹینکر سے ڈلواتے ہیں. 4,000 4,500 روپے کا ٹینکر ڈلتا ہے. اللہ. غریب عوام کہاں جائیں؟ گیس نہیں آتی, روٹی باہر سے خرید کر کھاؤ. کیا کروں؟ پانی بھی خرید کر پئیں, گیس بھی باہر سے خرید کر لائیں, بل بھی بھرے گیس کا, بھاری بھرکم بل گیس کا بھیج دیتے ہیں. بجلی کا بل بھی بھاری بھرکم, بجلی نہیں آتی. لوڈ شیڈنگ اتنا زیادہ ہے, کیا کروں؟ فرحان چشتی بھائی آپ کو آواز آ رہی ہوگی یقیناً. جی بالکل یہ اورنگی بالکل ٹاؤن ایسا ہی ہے, سیکٹر بالکل 11 ایسا ہی ہے. بلاک ایل سے بات کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے؟ ایڈریس صحیح بتایا میں نے عالمگیر بھائی؟ نہیں بالکل 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 پورے عالمی ٹاؤن میں یہی یہ حال ہے. اور یہ بس کہہ اب رہے تو ہیں عالمگیر صاحب کہ پانی کا ایشو ہے, بجلی کا جی جی ایشو ہے, گیس کا ایشو ہے, انفراسٹرکچر کا ایشو ہے, اور عرصہ ہاں دراز سے ایشو ہے. یہ کب تک رہے گا یہ ایشو؟ واقعی یہ ویسے بات اس صحیح ہے. کالر کو حفیظ الدین ابھی میں صاحب کے نے پاس میٹنگ ہونا کی ہے چاہیے تھا ہمارا. K4 کے لیے, تو میں نے ایک بات بولی ہے جو ہمارے پاس یہ لائنیں ہیں پانی کی, یہ ہیں 1970 کی بنی ہوئی, ہے نا. جو آتا ہے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, کوئی زمینی نیچے زمین کے کوئی اسٹرکچر نہیں ہے, کوئی انجینئرنگ نہیں ہے. جو آیا اس نے اپنے حساب سے لائن ڈالی اور چلے گیا, نہ گریوٹی ہے نہ کچھ ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے اب ہم نے یہ بولا ہے, انشاءاللہ میری نیکسٹ ویک میٹنگ بھی ہے K4 کے حوالے سے, کہ بھائی پہلے انٹرنل سسٹم کو صحیح کرنا ہے. وہ مضبوط ہوگا تو ڈویژن پراپر طریقے سے ہوگی, سمجھ رہے آپ, پراپر طریقے سے جو چیزیں ہوں گی. ابھی کیا ہے, پراپر طریقے سے چیزیں نہیں ہیں, اور ہے نا پانی ڈسٹریبیوشن کا کوئی نظام نہیں ہے. آپ کو پتا ہے واٹر بورڈ کا کیا حال ہے, پانی ہمارا چوری ہو رہا ہے. وہ پانی کراچی کا پانی ٹینکر میں مل جاتا ہے, لائن میں نہیں آتا. یہ کیا ہے بھائی؟
یہ سب وہی ہے نا کہ پانی لائن میں نہیں مل رہا ہے، اس میں مل رہا ہے آپ کو، وہ پانی شہر کا ہے اور وہ لائن میں آپ کو ہو رہا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ وہی کرنا ہے کہ یہ پانی جو لائن کا ہے ہمارا، تو لائن میں ہی ہمیں جو ہے نا پانی جو ٹینکروں میں ہے وہ ہمارے لائن کا پانی چوری ہو کے ہمیں ہی بیچا جا رہا ہے. یہ ناانصافی ہے انشاءاللہ، اور دور کریں گے انشاءاللہ. اب انشاءاللہ یہ جو مصیبتوں کے دن تھے وہ انشاءاللہ ختم ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم سب مل کے کریں گے، انشاءاللہ. بدلاؤ امید نہ ہو، انشاءاللہ اچھا ہوگا. جی بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں سارے، یہ ہوگا کب؟ انشاءاللہ. دیکھیں یہ ہے 18 سال کا بگاڑ ہے نا. ایسا چیزیں اچھی ہوں گی. ہماری پوری کوشش ہے، آپ کا، میڈیا کا، سب کا ہمارے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. مل کے آپ چیزیں اٹھائیں، بتائیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہمیں بیسک نشاندہی کرتے ہیں چیزوں کی، اور آپ کا کام بھی یہی ہے، اور آپ کا ہونا بھی یہی چاہیے میڈیا کو کہ وہ نشاندہی کرے، عوام نشاندہی کرے، اور ہم اس پہ کام کریں. اور انشاءاللہ مل کے کریں گے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور اچھا ہوگا انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ یہ اورنگی ٹاؤن کے حوالے سے کچھ کبھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ اورنگی ٹاؤن جو ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے اور ایک بہت جی بڑا ووٹر ہے، چاہے وہ کسی کو بھی سپورٹ کرے، تو یہ جی ہاتھ جی سے نہیں نکل جائے گا مستقل اگر صرف یہی نہیں، باتیں کرتے ہمارے رہیں لوگ گے، ہیں نا نا امید نہ ہو. انشاءاللہ. فکر نہیں کریں، ہمارے لوگ ہیں انشاءاللہ، ہم ہی کے ساتھ ہیں اور اچھا کریں گے انشاءاللہ. اچھا ہوگا، اس کی تو فکر ہی نہ کریں انشاءاللہ. آنے والا وقت انشاءاللہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت اب یہ بہت باتیں تو سب کرتے ہیں، تو باتیں الیکشن کے دور سے بڑی ہوتی آ رہی ہے. ہاں. فرحان نہیں بھائی کوئی نہیں پلاننگ تو نہیں بتائیں. انشاءاللہ بالکل نہیں انشاءاللہ بالکل پوری ہوگی، اور انشاءاللہ اچھا ہوگا انشاءاللہ، ہے نا. بس آپ لوگوں کا بس ساتھ چاہیے سب کا، انشاءاللہ اچھا ہوگا. تھوڑا مجھے جی انشاءاللہ. جی تھینک یو. فرحان بھائی جا رہے ہیں آپ؟ جی بھائی مجھے، ہاں میں پہنچ گیا، وہ نظر ہی رہ جاتا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے بھائی. چلیں جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام، کراچی کی عوام، یہ کہانیاں، یہ لولی پاپ کب تک سنتے رہیں گے؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ کہ ہم نا امید نہ ہوں، ہم پریشان نہ ہوں. سلیم اللہ کلیم اللہ، کلیم اللہ سلیم اللہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا یہ ہاکی کا میچ ہے؟ کیا پاکستانی عوام ایک ہاکی کی بال ہے جس کو 2-3 سیاسی پارٹیاں، اور اس میں حکومت بھی شامل ہے، کہ وہ سلیم اللہ کلیم اللہ کھیلتی رہے گی، پاس 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 پاس، مگر پاکستانی عوام، کراچی کی عوام کا گول کبھی بھی نہیں ہوگا. کیا کبھی پاکستانی عوام بھی کوئی میچ جیت پائیں گی؟ اپنے حقوق کی جنگ، اپنی بقا کی جنگ، معاشی مسائل کی جنگ، جو بیسکس ضروریات ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کے حصول کی جنگ کبھی عوام جیت پائے گی؟ ایک لائف کالر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم فہیم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی اتنے پیار سے صبح ہی صبح جب آپ لوگ فہیم بھائی پکارتے ہیں نا تو یقین کریں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے. جی بھائی، کون بھائی کہاں سے؟ امیر احمد بات کر رہا ہوں، نیو کراچی. امیر احمد بھائی نیو کراچی سے. جی نیو جی، کراچی کس جگہ سے بات کر رہے ہیں نیو امیر بھائی؟ کراچی مدینہ کالونی سندھی ہوٹل. اللہ اکبر، میری بڑی دلی وابستگی ہے مدینہ کالونی سندھی ہوٹل سے. تو تھوڑا سا بتائیے گا، اتنا خوبصورت روڈ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور جماعت اسلامی کہتی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے جماعت اسلامی، دونوں مل کے کہتے ہیں ایم کیو ایم کہتی ہے دونوں. آپ کیا کہتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ کو باقاعدہ ایک نالا ملا ہوا ہے جہاں پہ آپ کبھی بھی سوئمنگ کر سکتے ہیں، وہ گٹر کا ہے تو کیا ہوا؟ کیونکہ سمندر میں بھی تو جا کے یہ پانی ملنا ہے. پھر آپ اتنی دور سی بھی ہو جائیں گے تو آپ یہیں پر ہی ہوتے کھا لیا کریں. کیسا لگتا ہے سندھی ہوٹل والا وہ روڈ، جو پوری ایک پٹی، پھر ایک مخصوص ایریا جہاں پہ 3-4 فٹ پانی مستقل 12 مہینے آپ کو سوئمنگ پول عطا فرمایا ہوا ہے آپ کے مرتضی وہاب صاحب نے اور جماعت اسلامی کی مشترکہ کاوش ہے.
جی فہیم بھائی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ والی سے لے کے گودرا تک کا جو روڈ کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ روڈ تو ایسا ہو گیا ہے کہ نہ تو وہاں کوئی مہمان آتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی سیلیبریٹیز آتی ہے. اس کے علاوہ وہاں پر کئی ایسے واقعہ ہو چکے ہیں جو وہاں پر جو ہے نا اولاد کی پیدائش بھی ہو گئی ہے رکشوں میں، مگر وہاں کوئی ایسا متبادل نظام نہیں ہے کہ جو وہاں پر کوئی بہتر کر سکے. اگر متحدہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم اسٹے لیتے ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی صحیح کرنے کی بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خواجہ اظہار صاحب نے اس کے اوپر اسٹے لیا ہے. اگر دکاندار اگر روڈ پر آتے ہیں تو ان کے ساتھ متعدد تنظیمیں اور متعدد لوگ ایسے جو انتشار پھیلانے لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں. مگر کہنے کا مقصد ادھر اس کام کو کرنے کے لیے سیٹسفائی نہیں ہے، کوئی اپنی حامی نہیں بھر رہا. پیپلز پارٹی کے اگر اس سے بات کریں، جماعت اسلامی کے جو بیٹھے ہوئے ٹاؤن چیئرمین، ان سے بات کری تو انہوں نے کہا کہ میں تو روڈ کل بنا دوں گا، وہ دوبارہ کھڑے آئے گا پاپڑی بن کے، پانی اتنا نالے کا جھکاؤ ہے وہاں پر پانی کا. اب ان سے بات کرو، وہاں پہ ایم این اے متحدہ قوم مومنٹ عبدالوسیم صاحب، ان سے بات کری تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ٹاؤن چیئرمین کی مد میں کے ایم سی کرے گی. یہ سڑک 116 سڑکوں میں سے ایک سڑک کے ایم سی کی ہے، یہ کے ایم سی کی مد میں آتی ہے. اور کراچی سے اگر بات کریں تو ملتی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آج آفس میں نہیں ہے، ادھر گئے ہیں ادھر گئے ہیں میٹنگس میں ہیں. اب کوئی ایسا شخص تو دکھاتے کو جو وہاں پر کئی میڈیا نے ہائی لائٹ کیا، وہاں پہ کئی چینلوں نے اس کو، مگر کوئی سیریس لینے کو تیار نہیں ہے وہاں پر. اور انکروچمنٹ سندھ روڈ پر آئے، 5 نمبر پر آئے تو فتارے والے روڈوں پہ اس قدر آئے ہیں. ایک تو روڈ بہت گندا، اوپر سے پھر دکاندار نے اپنا سامان باہر نکالا ہوا ہے، پلس وہاں پر ہیوی گاڑیاں آتی ہیں، W11 ہے وہاں پر، اور دیگر W25 کا اسٹاف ہے، یعنی کہ بہت سی گاڑیاں وہاں پہ گزرتی ہیں، مگر کوئی بھی انتظامیہ جو ہے نا اس کو قابل غور یا قابل نگاہ بننے کو تیار نہیں. اور کوئی اپنے اوپر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے نا میں ایک ذمہ دار ہوں یا میں کروں گا. کوئی ایک شخص تو حامی بھرے کرنے کی یا نہ کرنے کی. بالکل، آپ کی باتیں جو ہیں بڑی دردناک کہانیاں ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ اسنیچنگ کے کیا حالات ہیں نیو کراچی کے، چھینا جھپٹی کے کیا حالات ہیں، بجلی پانی گیس کے کیا حالات ہیں، سیوریج کے کیا حالات ہیں؟ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر تقریباً اعلیٰ حکامہ اعلیٰ افسرانوں کو اس بات مینشن ہے کہ بشیر چوک ایک منشیات کا بہت بڑا گڑھ ہے جو کراچی کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ اس کا نام شمار ہوتا ہے. اس کے بعد صبا سینما والا روڈ ہے جو ہائی وے کو ٹچ کرتا ہے. اس جگہ کے اوپر بہت اسٹریٹ کرائم اتنا ہے کہ وہاں پہ جو بہت سے گوڈ ہیں، یوسف گوڈ، لاسی گوڈ، خمیسہ گوڈ، اور بہت سے 3-4 گوڈ ایسے ہیں، کمہار گوڈ، جہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو غیر متبادل لوگ ہیں، غیر رہائشی لوگ ہیں. وہ وہاں پر رات کی تاریخوں میں آتے ہیں. اسٹریٹ کرائم اتنا ہے، اسٹریٹ جرائم سے لے کے کرائم سے لے کے دونوں چیزیں وہاں اتنے برابر کی لیول ہیں، 50-50. کیا کہ اسٹریٹ کرائم زیادہ ہے یا اسٹریٹ جرائم زیادہ ہے. منشیات فروش فوٹو پہ آ کر خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. شراب کا اڈا وہاں پہ صبا سینما پہ رہائشی علاقے میں، جہاں پر ایک تمام مسلم کمیونٹی ہے، وہاں پر مسلم کمیونٹی کے علاوہ دیگر کمیونٹی وہاں ہے ہی نہیں. اگر کچھ چند 100 میں سے 5% اگر آبادی ہے تو وہ ہائی وے کے سائڈ سے جو روڈ ان ہو رہا ہے گوڈوں میں، وہاں پر ایک مختصر سی آبادی ہے. مگر وہاں پر جو ضلعی علاقے ایس ایچ او ہے وہ اپنے آفس سے باہر نکل کر آتے ہی نہیں علاقوں کے اندر. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے پورے نیو کراچی کے اندر انڈسٹری ایریا ان کے آئی کے اندر کہ ایس ایچ او کا نام کیا ہے، ایس ایچ او کا نام ہونے کے ساتھ ساتھ ایس ایچ او ہے کون. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امید ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک ہماری آواز جا رہی ہوگی اور یہ عوامی عدالت کا سیگمنٹ وہ دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ذرا سی غلطی پر جس طرح پیمرا ایکشن لیتا ہے یا ادارے ایکشن لیتے ہیں، ہم خدارہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کریں، عوامی مسائل حل کرنے کے لیے بھی اسی طرح کے ایکشن لینا شروع کریں. پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ جس طرح کی ہمیں بار بار حکمرانوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے امید دلائی جاتی ہے کہ خدارہ کراچی جو کہ معاشی ہب ہے پاکستان کا، وہاں کے مسائل کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے، کوئی سو موٹو ایکشن لیا جائے، کوئی خودکار نوٹس کا نظام ہونا چاہیے، کوئی پیمرا جیسے نوٹس ہونے چاہیے.
کوئی ایسے آٹو نوٹسز ہونے چاہیے کہ کچھ بھی کر کے کراچی کے حالات بدلیں، لوگوں کو سولی پر لٹکائیں، لائن سے کھڑے کر کے گولیاں ماریں، یا تو حکمرانوں کو جو کہ کرپشن، 2 نمبریاں اور کراچی کے حالات خراب کرنے میں اپنے کردار ادا کر رہے ہیں، یا پھر ایک ہی دفعہ پورے کراچی کی عوام کو ہی تباہ کر دیا جائے۔ اس دعا کے ساتھ، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر رہے، پھر ملیں گے، گل کھلیں گے پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کے ساتھ۔ ہم آپ کو کہتے ہیں محبت پاکستان، محبت افواج پاکستان میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔